بلوچستان کی ٹیرین ان کے سامنے آ جائے. میجر جنرل انوج ماتھور آپ کا بھی میں رخ کروں گا، لیکن پہلے احمد مستقن آپ کا رخ کر لیتا ہوں. ہوشنگ میں سی پی ای سی پر کی لیوی فورس پر پوسٹ پر بی ایل اے نے قبضہ کیا. یہ ڈر شاید پاکستان سے زیادہ چین کا تھا، کیونکہ $62 بلین لگا رکھے ہیں. لیکن لگتا ہے آپ کو چین آسانی سے اس پیسے کو مٹی میں نہیں ملنے دے گا. جی دیکھیں، یہ جو مذاق لگایا ہوا ہے سی پی ای سی کا بلوچستان میں، یہ پنجابیوں نے پتہ نہیں کیسے، ویسے تو چینی کافی تیز ہوتے ہیں، ان چینیوں کو بھی بیوقوف بنایا ہے کہ آ جائیں یہاں پر، میلہ لگا ہوا ہے. ان کے خون کا میلہ لگے گا ہمارے علاقے میں اگر یہ آئیں گے ہمارے مرضی کے بغیر. دیکھیں، ہمارے جو بلوچستان کے ہوچی من ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، انہوں نے کہہ دیا تھا کافی سال پہلے کہ سی پی ای سی میں بلوچستان اور بلوچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو امپیریل ایک پروجیکٹ ہے جس میں چائنا خواب دیکھ رہا ہے کہ پورے دنیا پہ اپنا غلبہ کرے گا، اور اسی حوالے سے بنایا ہے، اور پاکستان کے فوجی جی ایچ کیو کے ساتھ ان کا کاروباری ایک ڈیل ہے یہ، جس میں ہمارے بلوچوں کا کچھ بھی نہیں ہے. 1% بھی اس میں ہمیں نہیں مل رہا ہے، ہمیں نہ دیا جا رہا ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی دلچسپی ہے. ہمارے علاقے بہت سارے گاؤں انہوں نے راستے میں ان کو ہٹایا ہے. ماس ڈسپلیسمنٹ ہوا ہے ہمارے لوگوں کا. جہاں سے بھی انہوں نے اپنے سی پی ایس سی کو لانے کی کوشش کی ہے، وہاں سے ہمارے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، دور ہٹیں. لوگوں میں کیسے ہے کہ یہ جو اپنے زمینوں سے ان کو آپ ہٹا دیں. ہمارے ماہی گیر جو گوادر میں تھے، جن کا گزر بسر ماہی گیری پہ تھا، دیکھیں گوادر میں اور اس کے ساتھ ہی چابار میں بھی ہمارے بہت ہی قریبی بہت رشتہ دار ہیں وہاں پر، ہمارے اپنے لوگ ہیں وہاں پر، میرے اپنے ذاتی طور پر. اور وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے کل کے دن، پرسوں کے دن عوام جو ہے روڈوں پہ تھی کہ وہاں نہ بجلی ہے یہ کیسی بات ہے؟ آپ دیکھیں، کوئی نوکری بلوچوں کے لیے کسی بھی ان پروجیکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اتنا مزے کا خیز راجیو بھائی، اتنا مزے کا خیز بات یہ کہ جو پاک چائنا گوادر یونیورسٹی لاہور میں بنانے کے لیے ان کے نیشنل اسمبلی نے بل پاس کیا. ایک حد ہوتا ہے زیادتی کا، کہ یعنی چینی سے مال پکڑ کے آپ جو ہے لاہور میں ہمارے پورٹ سے، ہمارا سی سے، ہمارے علاقے کے نام پہ آپ جو ہے سارا کا سارا مال پکڑے، اور یہاں تک کہ یونیورسٹی بھی آپ لاہور میں بنائیں. یہ پنجابی جہادی مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کے دوسرے کے علاقے پہ قبضہ کر لیں گے، دوسرے کے سی پہ قبضہ کر لیں گے، پورٹ پہ. بھائی آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو اچھی بات ہے، آپ پڑھتے رہیں، لیکن یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے آ کے ہمارے علاقے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے بچہ نے کہہ دیا ہے کہ دیکھیں گوادر پورٹ پہ ہماری قوم کا سروائیول ہے، یہ ہمارے نیشنل سروائیول کا مسئلہ ہے. بلوچ قوم دنیا میں اگر پہچانی جائے گی اس وقت جب گوادر پورٹ بلوچوں کا ہوگا، اور نہ ہم یہ چائنا کو حق دیتے ہیں اور نہ ہم کسی امریکہ کو حق دیتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے سے یہ پورٹ لے لے. اس کے لیے ہم دیکھیں، ہم 3 کروڑ بلوچ ہیں دنیا کے. میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم 5 ملین بلوچ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن گوادر چائنا کو نہیں دیں گے. میں چائنیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات سن لیں آپ، ہمارے بلوچ جو آپ نے جو جنرلوں کے ساتھ کیے ہیں پیکٹ، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. آپ برائے کرم یہاں سے اس وقت تک دور ہٹے جب تک کہ ہمارے آزادی کا مسئلہ طے نہیں ہو جاتا ہے.
آپ کی آزادی کا مسئلہ طے نہیں ہو جاتا ہے، لیکن احمر بھائی یہ شاید پہلی بار ہوا ہے جب بی ایل اے نے سی پی ای سی کو ٹارگٹ کیا ہے اور کچھ اس حد تک کہ انہوں نے ایک پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ کیا بی ایل اے نے یہ انڈیکیشن دے دیا ہے کل کا وہ پیپر ریلیز کرنے کے بعد جس میں بی ایل اے نے 6 مہینے میں اپنے اٹیکس کی لسٹ دی تھی کہ اب آگے والی صورت کیسی ہونے والی ہے؟ دیکھیں راجیو بھائی، بی ایل اے یہ آج کی بات نہیں ہے، بی ایل ایف اور بی ایل اے دونوں نے ہی ان کے اوپر کافی سالوں سے چائنا کے اوپر ہمارے حملے ہو رہے ہیں، یا یہ پہلا چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تک کہ میلاؤں نے ان کے خلاف حملے میں اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ یہ ان کو چائنا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ بھائی ہمارے بلوچ جو لوگ ہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر آپ ہمارے مرضی کے خلاف آ کر کوئی پروجیکٹ بنا دیں، ہمارے ماہی گیروں کے لیے مچھلی وہاں پہ پانی پک میں آپ نہ چھوڑیں۔ یہ جو ہے انہوں نے پلان بنایا عاصم منیر نے اب کہ یہ جو ہم ان کو چائنا کو نیول بیسز یہاں پر دے دیں گے اور چائنا ہمیں جو ہے جدید قسم کے ہتھیار دیں۔ ہمارے پورٹس کو آپ گروی رکھ کے اپنے جہاد کے لیے چائنا سے اسلحہ مانگے، یہ چیز تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عاصم منیر جو ہے اس کا دماغ خراب ہے، اس کو میں اس کے آپ کو معلوم ہے راجیو بھائی، ان کے جو ہے نا سپوکس مین، یہ کوئی 2 سال غائب ہونے کے بعد کل کے دن یہ ٹویٹر پہ نمودار ہوئے، ٹویٹر ہے نا ایکس جس کو آج کل ایکس کہتے ہیں، وہاں یہ آئے صاحب اور انہوں نے کہا کہ کیپٹن کرنال شیر خان کو جو ہے وہاں عاصم منیر کے کوئی بیان انہوں نے لگایا وہاں پر جو، اور انہوں نے جو اپنی جو کمنٹ کا سیکشن ہے نا وہ ڈسیبل کیا ہوا تھا۔ لیکن ٹویٹر میں ایک فیچر ہے کہ لوگ کمنٹ کریں نا دوسرے، پبلک کمنٹری کا کچھ ہے سلسلہ وہاں، تو وہاں پر کسی نے لکھا کہ آپ بے غیرت فوجی پاکستان کے، آپ اتنے بے غیرت ہو کہ آپ نے تو ان کے وہاں پر بوڈیاں پھینک دی تھی اور کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا فوج تو وہاں تھا ہی نہیں۔ پھر وہاں پر آپ کے انڈین آرمی کے دیکھیں کتنے اچھے اصولی افسران ہوتے ہیں آپ کے فوج کے۔ میں آپ کے فوج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہاں آپ کی جو بریگیڈیئر ہے ایم پی ایس باجوہ، انہوں نے ان کے جیب میں ایک لکھ کے ڈال دیا کہ بھائی اس بندے نے کافی بہادری سے کام کیا ہے، اس کے لیے آپ نشان حیدر دے دیں آپ کے۔ ہاں تو پھر ان کے والد نے جو ہے انڈین آرمی کو شکریہ ادا کیا اس نشان حیدر کے لیے۔ یہ اتنے بے غیرت ہیں، یہ اپنے فوجیوں کو جو ہے اس کو نہیں ان کرتے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نشان حیدر ملی تھی، جولائی کی 5 تاریخ کو ان کا ہوا تھا نا، ان کو مارا گیا تھا وہاں۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آ کے ہمارے زمینوں کو لے لیں، ہمارے پورٹس کو لے لیں، ان کو نہیں ملے گا کچھ بھی وہاں پر، واقعی ان کو نہیں ملے گا۔ آپ کی آواز میں وہ طاقت، وہ زور دکھائی پڑ رہا ہے۔ لیکن اب میں میجر جنرل انوج ماتھور آپ کا رخ کروں گا۔ آپ نے احمر مستکن کو پوری طریقے سے سن لیا۔ احمر مستکن ہتھیار لے کر آگے نہیں بڑھتے ہیں، اسٹریٹجی نہیں بناتے ہیں، لیکن ان کے اندر اس بات کا جذبہ ہے اور اس بات کا جوش ہے کہ وہ بہت جلدی اب بلوچستان